Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پچلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئے ان پر اللہ. فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے اور طے ہو جائے قصہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام. ربط آیات. اوپر مخلص کی مدح تھی. بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت بنظر غیر حد شریعت و سنت سے متجاوز ہوتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو پہلے علماء یہود سے تھے اور اس مذہب میں ہفتہ کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان صاحبوں کو بعد اسلام کے یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں. اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کھانا فرض نہیں. سو اگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف نہ ہوگا. اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آئندہ آیت میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے اور بنسبت ظاہری معاصی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے حالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو. واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف. پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیل احکام و شرائع اسلام کی پہنچ چکی ہیں پھر بھی صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں. کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ بعض وضوح دلائل حق کے کج راہی اختیار کرتے ہیں صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا. سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے؟ معارف و مسائل. ادخلوا فی السلم کافہ. سلم بالکر و بالفتح دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک صلح دوسرے اسلام. اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اسلام مراد ہے. ابن کثیر لفظ کافہ جمیعاً اور عامتاً کے معنی میں آتا ہے. یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ادخلوا کا حال قرار دیا جائے، دوسرے یہ کہ سلم بمعنی اسلام کا حال ہو. پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، دل اور دماغ سب کا سب دائرہ اسلام و اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں، یا دل و دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح اس کا عمل اس سے باہر ہے.
اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو اور بعض میں پس و پیش رہے۔ اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے، حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ سے، اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ دونوں صورتوں کا قریب یہی ہے کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہوں اور اعضائے ظاہری سے متعلق ہوں یا قلب اور باطن سے ان کا تعلق ہو، جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگے۔ اس آیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اس کو پورا اختیار کر لو تو تمہیں سارے مذاہب و ملل سے بے نیاز کر دے گا۔ تنبیہ، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے۔ اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے، حقوق و معاملات اور خصوصاً حقوق و معاشرت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، نہ ان کو معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کا۔ نعوذ باللہ۔ کم از کم مختصر رسالہ آداب معاشرت حضرت سیدی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں قیامت میں پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے، جس کے متعلق جمہور صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق و صحیح ہونے کا اعتقاد و یقین رکھے، اور کیفیت کے کس طرح یہ کام ہوگا اس کی دریافت کی فکر میں نہ پڑے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا و یرضیٰ۔